عشر جو ہے جو فصل سے یعنی اپنے گندم کا جو نکلے گی اس سے آپ دیں گے۔ بہرحال مجھے خواب کا کوئی پتہ نہیں، لیکن حکم یہی ہے کہ اگر آدمی کوئی ڈراؤنا خواب دیکھے تو کسی کو نہ بتائے، بائیں طرف 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھے اور تھوک دے اور کروٹ بدل کے لیٹ جائے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا۔ اچھا خواب ہو تو بتایا جائے، خواب اگر ڈراؤنا ہے بتانے کی ضرورت ہی نہیں۔ میرے نکاح کو 3 سال ہو گئے لیکن ابھی تک رخصت ہی نہیں ہوئی، آپ بھی وہی سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کریں کہ یا اللہ اگر تیرے حکم سے یہ نکاح ہوا ہے اور میرے لیے خیر ہے تو رخصتی بھی ہونی چاہیے۔ تو یقین کا معنی یہ ہے کہ یہ یقین ہو کہ جو ہم مانگتے ہیں اللہ سنتے ہیں، جانتے ہیں، قادر ہیں ہماری دعا کو پورا کر سکتے ہیں، یہ یقین۔ اگر شک ہو کہ پتہ نہیں سنا کہ نہیں، پتہ نہیں جانا کہ نہیں، تو پھر تو دعا قبول نہیں ہوتی۔ کسی بیماری کے لیے سورۃ فاتحہ یا کوئی رکی، یہی یقین ہو کہ فاتحہ شافیہ ہے، اس کے پڑھنے سے شفا ہو۔ کہتے ہیں ہمارے محلے کے ایک مولوی صاحب ہیں، وہ فرماتے کہ خانقاہوں میں جو ذکر ہوتا ہے یہ نہ حدیث میں ہے نہ صحابہ نے کیا، قرآن میں تو ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ نے حج میں بھی تو یہی حکم دیا ہے اذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ بھی فرمایا واذکروہ کما ھداکم، یہ بھی فرمایا واذکروا کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، یہ بھی فرمایا حدیث میں کہ ید اللہ الجماع، جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اور ذکر میں جماعت میں کوئی اللہ والا ہوتا ہے جس کے ذکر سے اللہ سب پہ رحمت فرما دیتے ہیں۔ میں 7 ماہ کی حاملہ عورت ہوں، مجھے سجدے کرنے میں تکلیف ہوتا ہے، آگے کوئی چیز رکھ لیں اس پہ سجدہ کر لیا کریں، کوئی بات نہیں۔ اگر واقعی آپ مجبور ہیں، یا کا معنی ہوتا ہے ندا، پکارنا، جیسے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اس لیے یا رسول اللہ دور سے پکارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پکارا اسی کو جاتا ہے جو سنے، پکارا اسی کو جاتا ہے جو ہماری مدد کرے، اس لیے اللہ کے سوا حرف ندا کسی کے لیے جائز نہیں۔ کسی بیوہ عورت کا کوئی کمانے والا آدمی نہ ہو تو کیا اپنی رقم وہ قومی بچت کی سکیم، مجھے نہیں پتا قومی بچت کی سکیمیں کیا ہے، بہرحال کسی اسلامی بینک میں رکھ لے، اس کو نفع ملتا رہے گا۔ میں نے منت مانی ہے کہ ہر مہینے روزے رکھوں گی، تو بہرحال رکھنے سے پہلے شوہر سے ضرور پوچھیں گی۔ لوگ سفر کے مہینے میں 13 تاریخ کو گندم اور چھولے ابال کے تقسیم کرتے ہیں، خود زرد پلا کھاتے ہیں اور تقسیم کے لیے چھولے ہیں ابالے ہوئے۔ اس سے بڑی گستاخی ہے اس مہینے کی بے ادبی میں۔ سفر المظفر، یہ تو کامیابیوں کا مہینہ ہے۔ لوگ حافظوں کو لے جاتے ہیں قبروں پہ بٹھا کے قرآن پڑھانے، بالکل بدعت ہے۔ میری بیوی پر جنات کے اثرات ہیں، تو کسی عالم کو یا کسی پیر کو یا ماہر کو گھر میں لا سکتے ہیں جن نکالنے کے لیے، وہ جن شاید نکال لے لیکن خود چمٹ جائے، پھر کیا کرو گے؟ اس لیے کسی کو گھر میں نہ لائیں۔ سورۃ البقرہ اس کو فیڈ کر کے ٹیلی فون میں دے دیں، ہیڈ فون لگا کے سنا کریں۔ یہ جتنا ہے نا اس قسم کے پیر جو گھروں میں آ کے جن نکالتے ہیں، یہ خود چمٹ جاتے ہیں۔ میں پاکستان میں رہتا ہوں، بھی دعائیں تو میں سب کے لیے کرتا ہوں، ہر مسلمان کے لیے۔ آج بھی ایک دوست نے لکھا تھا ان کے بچوں کو تکلیف ہے، اللہ ہر مسلمان کے بچوں کو شفا عطا فرمائے، صالح فرمائے، بیماریاں دور فرمائے، پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارا کام مانگنا ہے،
اور یہ مانگنا بھی ہمارے بس میں نہیں جب اللہ توفیق نہ دے مانگنے کی۔ میرے والد کو 15 سے نیند نہیں آتی، 12 رات کو سوتے ہوئے درود شریف پڑھتے رہیں، اور آیت جو ہے نا پہلے آیت پڑھیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہرحال جو درود شریف بھی ان کو یاد پڑھتے رہیں انشاءاللہ نیند آ جائے گی، کیونکہ جب درود پڑھیں گے سکون آئے گا تو نیند آئے گی۔ دین کی دعوت بیرون ملک سفر ہوا ہے، بہرحال اللہ پاک سب کے سفر دین کے قبول فرمائے۔ پاکستان سے عمرے کی نعمت سے آئی ہوں، 4 سال سے حیض کی بیماری ہے، ماہواری ٹائم سے پہلے آ جاتی ہے، پھر 10 دن رہتی ہے، 1 ہفتہ بعد پھر شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ ہے کہ 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے کہ وہ استحاضہ ہے۔ تو آپ ہر مہینے کے 10 دن حیض کے شمار کر لیں، باقی آپ استحاضہ کے شمار کر کے نمازیں بھی پڑھیں، روزے بھی رکھیں، سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اور اس کا دنیا میں آج کل تو بڑا ہی آسان علاج ہے ان چیزوں کے۔ بہرحال اگر حمل بھی ہو طلاق تو ہو جاتی ہے نا، دینا گناہ ہے، حمل میں طلاق نہ دے، یا اگر اس کو اپنی بیوی سے محبت ہے تو آج کل تو کوکنگ کے باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے، کھانا پکانا سکھایا جاتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے تعلیم ہے، ڈپلومہ ہے، اس کو سکھا دو، ٹھیک ہو جائے گی۔ صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ شکر کے طور پہ کہ اللہ نے عمرہ نصیب کیا، لیکن بہرحال وہ ثابت نہیں ہے۔ نماز کے وقت عورت چہرے پہ نقاب نہ رکھے، نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر اور تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے نزدیک جنازہ نماز ہی نہیں ہے، وہ تو دعا ہے۔ تو پہلے ثنا پھر دعا، اس کے بعد جو ہے درود اور پھر دعا۔ گھر سے مسجد دور ہے، مجھے پاؤں میں تکلیف ہے، میں چل نہیں سکتا، ٹھیک ہے پھر مجبور ہے تو گھر میں پڑھ لیا کریں، لیکن جماعت کر لیا کرو، خود امام بن جاؤ، بیوی بچوں کو پیچھے کھڑے کر دو۔ میری بیبی کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عورت کی عدت جو ہے وہ مرنے کے بعد، شوہر کے مرنے کے بعد دفن کے 2 سال دفن نہ ہو تو عدت نہیں گزرے گی۔ اب جیسے یہاں کئی لوگ مر جاتے ہیں تو وہ اس کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیتے ہیں جب تک کاغذات مکمل نہ بنے، عدت اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب فوت ہو گیا۔ اگر آپ مدینے میں رہتے کام کے لیے مکے آتے ہیں پھر عمرہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے 5 طواف کیے، اس کے بعد نفل نہیں پڑھے، نفل نہیں واجب ہوتا، اب ایسا کریں ہر طواف کی 2 رکعت پڑھ لیں۔ مسجد نمرہ سے یعنی عرفات سے، وہاں سے بھی آپ احرام باندھ سکتے ہیں عمرے کا۔ طائف گھومنے کے لیے گیا، نیت نہیں کی، بعد دم دینا پڑے گا، لیکن بہتر حال یہی ہے کہ فوراً طائف چلے جاؤ اور جا کے دوبارہ عمرہ کر دو۔ مرد عورت نے عمرہ بھی کیا، طواف بھی کیا، صفا بھی کیا، بال نہیں کٹوائے، ایک دوسرے کے بال کاٹ سکتے، ہاں جی کاٹ سکتے ہیں۔ بہرحال جو ہم پاکستان سے آئے ہیں اپنا عمرہ تو کر چکے، اب مسجد عائشہ سے عمرے کا زیادہ ثواب ہے یا طواف کا زیادہ ثواب؟ جتنی دیر عمرے میں لگے اتنی دیر طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب۔ حالت احرام میں بھول کر میں نے کپڑے کا رومال چہرے پہ ڈال دیا، کوئی بات نہیں۔
اگر کوئی غلطی سے کپڑا پر چہرہ رکھ کر سو جائے اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ حالت احرام وضو کے دوران سر پہ کپڑا آ گیا کوئی حرج نہیں۔ ہر مسجد حرام کے باہر جو میدان ہے اگر صفیں ملتی ہیں تو وہی ثواب ہے جو اندر کا ہے۔ حالت احرام میں جمائی لیتے ہوئے رومال کپڑا منہ پہ آ گیا کوئی بات نہیں۔ پاکستان میں تحریک ختم نبوت کے سلسلے میں آزادی میں اللہ مسلمانوں کی کامیابی فرمائے، اللہ ختم نبوت کی حمایت کرنے والوں کی مدد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قادیانیت اور یہودیت اور جتنے فتنے ہیں ان فتنوں کو ختم فرمائیں۔